اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ میں نے پہلے بھی آپ سب کے سامنے درود ابراہیمی کے بارے میں بہت موٹیویشنل ویڈیوز سامنے رکھی ہیں، اور آپ سے اکثر کہا ہے کہ اپنے تمام سیغوں کے ساتھ درود ابراہیمی کو اپنے سیغوں میں شامل کر، کم سے کم بھی 111 بار۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں، خوشحالیاں آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے آپ کو خوشخبریاں ملیں، آپ کو عزتیں ملیں، اللہ پاک کا قرب حاصل ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو، ان کا قرب حاصل ہو، تو درود ابراہیمی کے سفر میں شامل ہو جائیں، اس قافلے میں شامل ہو جائیں جو درود ابراہیمی پڑھا کرتے ہیں اور اپنی مرادیں پایا کرتے ہیں۔ ایک بہن ہے لاہور سے، اپنا مشاہدہ بتاتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک میں جب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو روز مجھے اپنے پاس سے خوشبو آتی تھی، تقریباً رات 1 بجے کے بعد۔ پہلے دن تو میں ڈر گئی تھی کیونکہ وہ خوشبو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ کہتی ہیں کہ سب سو رہے ہوتے تھے اور میں دیکھتی بھی تھی کہ شاید باہر سے خوشبو آ رہی ہوگی، مگر جب میں نے خوب تسلی کی تو یہ جانا کہ خوشبو کہیں باہر سے نہیں آ رہی ہوتی تھی۔ جب میں نے بہت زیادہ غور و خوض سے کام لیا اور میں نے صحیح سے چیک کیا تو میں نے جانا کہ جہاں بیٹھ کر میں درود شریف، درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھی، وہیں سے آ رہی تھی۔ یہ خوشبو کا سلسلہ میرے ساتھ روز ہی ہوتا تھا، پھر مجھے انتظار ہوتا تھا خوشبو کا روز ہی، اور الحمدللہ رمضان المبارک میں آخر تک اور عید الفطر کی رات بھی مجھے خوشبو آتی رہی۔ پھر اسی طرح عید الفطر کے تیسرے دن میں ظہر کی نماز کے لیے جب تیاری کر رہی تھی تو میں نے وضو کیا اور درود شریف پڑھنے لگی۔ اذان میں بھی ٹائم تھا، مجھے اتنی شدید نیند آنے لگی جیسے کوئی تھپکی دے کر سلا رہا ہو۔ میں 1:10 پر وہیں سو گئی جہاں درود شریف پڑھ رہی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں ہر طرف سبزہ ہے، جہاں تک میری نظر جا رہی تھی ہریالی ہی ہریالی تھی۔ وہ اتنا پرسکون منظر تھا کہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک سڑک پر چل رہی ہوں اور ساتھ اونچی آواز میں درود شریف، درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ روڈ کے دونوں طرف پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور اتنا شفاف پانی ہوتا ہے کہ نیچے سے زمین نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ساتھ دونوں طرف سے درخت بھی ہوتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت منظر تھا جو میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ کہتی ہیں کہ وہ بہت دل نشین سی جگہ تھی۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک ہستی آتی ہیں، وہ مکمل چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ خاتون جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی ہیں، لیکن وہاں میرے علاوہ بس وہ ہستی تھی اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اسی سڑک پر ایک درخت کے نیچے چارپائی پر آ کر لیٹ جاتی ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ جاتی ہوں اور درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتی ہوں۔ پھر کسی کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، دعا مانگ۔ یہی وہ چہرہ ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ میں جب یہ مبارک موقع دیکھتی ہوں تو خواب میں ہی دعا مانگتی ہوں۔ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے اپنی دوست کے لیے مانگی، پھر بھائیوں کے لیے، ماں جی اور ابو جی کے لیے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا مانگنے لگ گئی۔ اپنے لیے نہیں مانگی۔ ابھی دعا مانگ رہی ہوتی ہوں تو 3 خواتین اور آ جاتی ہیں، وہ بھی مکمل چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ مجھے آ کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پوچھتی ہیں تو میں کہتی ہوں والدہ سو رہی ہیں۔ وہ تینوں چلی جاتی ہیں اور پھر آپ سلام اللہ علیہا جو میرے پاس تھیں وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ جاتی ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وقت میری زبان پر درود شریف جاری تھا۔ میرا خواب مکمل ہوا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو اس وقت رات کے 1:50 ہوئے تھے۔ کہتی ہیں کہ پچھلے سال میں نے ریسرچ آرٹیکل انٹرنیشنل جرنل میں جمع کروایا ہوا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس آرٹیکل کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، نہ وہ پبلش ہو رہا تھا اور نہ ہی ریجیکٹ۔ مجھے اس بات کی بہت ٹینشن تھی۔ ان دنوں میں اس پریشانی میں مسلسل چل رہی تھی، اور اسی طرح عید الفطر کے کچھ دنوں میں بعد میں درود ابراہیمی پڑھتی رہی، جس کی برکت سے مجھے آرٹیکل میں کامیابی ملی۔
آگے بتاتی ہیں کہ عید کے کوئی 3-4 دنوں کے بعد کی بات ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، سب باتیں کر رہے تھے اور میں درود شریف پڑھ رہی تھی۔ مجھے پھر خوشبو آنے لگ گئی جو رات کو آتی تھی۔ میں نے سب سے پوچھا آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ سب نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے کہا آ رہی ہے۔ سب پھر کہتے ہمیں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی، مگر مجھے آ رہی تھی۔ میں نے آبزرو کیا تھا، میں جن دنوں میں درود ابراہیمی 313 بار پڑھتی تھی، روز مجھے روحانی مشاہدات ہوتے تھے، مجھے بھینی بھینی خوشبو آتی تھی، اور یہ میرا اکثر وہ مشاہدہ تھا جس کو میں کئی بار محسوس کر چکی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی مشاہدے ہوں، ایسے ہی معجزات ہوں؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہر وقت خوش رہے، مطمئن رہے، ہم سکون میں رہیں، ہمارے دل و دماغ کی جو ٹینشن ہے، جو انزائٹی ہے، وہ ختم ہو جائے، تو بس آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں آج بھی درود شریف پڑھنے والے بہت کم ہیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے تو اور بھی کم ہیں؟ کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ درود ابراہیمی شاید ہم پڑھ نہ پائیں؟ یہ بڑا درود شریف ہے، اور یہ پڑھنے کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم درکار ہے۔ جتنی دیر میں ہم ایک تسبیح پڑھیں گے اتنی دیر میں ہم چھوٹے درود کی 10 تسبیحات پڑھ لیں گے۔ تو بے شک آپ کو 10 تسبیحات پڑھیں، لیکن ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھ کے تو دیکھیے۔ آپ کو ایک بہت اچھا نسخہ بتاؤں، بہت اچھی ٹپ ہے، آزمائی ہوئی ہے کافی لوگوں کی، کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنے میں یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں نا کہ کیسے پڑھا جائے گا، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، پھر دوسرے جو صیغے ہیں ان کی تعداد میں کمی آ جائے گی، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن کامیاب ہے۔ آپ 2 نفل نماز حاجت پڑھیں، اس کے لیے آپ نیت کریں حاجت کی بھی، کہ اللہ پاک کی طرف سے مدد کی بھی، اور نماز توبہ کی بھی، ان تینوں کی نیت کریں۔ اور آپ کی نیت یہ ہو، آپ کی حاجت یہ ہو کہ، اور آپ مدد اس چیز کے لیے مانگ رہے ہو اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، میرے دل میں درود ابراہیمی کا اتنا عشق، اتنا سکون، اتنا چسکا کہتے ہیں نا جس کو، وہ ڈال دے کہ بس میں درود ابراہیمی پڑھے بغیر رہ ہی نہ سکوں۔ اور درود ابراہیمی بھی مجھے پڑھنا ہے تو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب میرے وقت میں بھی برکت ڈال دے اور میرے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دے، میں درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ اور یہ 2 نفل آپ ادا کریں گے جب، اور اس کے بعد آپ ہدیہ دیں، تھوڑا کتنا بھی دے سکتے ہیں۔ جب آپ ہدیہ دے دیں گے تو اور آسانیاں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تھوڑا سا اپنا صدقہ بھی دے دیجیے، جتنا بھی آپ کو دل چاہے، جتنا بھی آپ کی حیثیت کے مطابق ہو آپ کر لیجیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، 2 نفل نماز حاجت جس میں مدد اور توبہ تینوں کی نیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے ہدیہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے صدقہ دیا۔ یہ تینوں چیزیں کرنے کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ تھوڑی تعداد میں چاہے شروعات ہو آپ کی، آپ دیکھیے گا، آپ اللہ سے مدد مانگتے رہیں گے، کثرت مانگتے رہیں گے، اللہ پاک آپ کو دیتے رہیں گے، اور جو آپ کی سکون اور خوشی کی کیفیت ہوگی نا آپ کے دل و دماغ کی، جو آپ کو دنیا کی طرف سے بے رغبتی ہو جائے گی نا، کہ آپ کو جو ٹینشن ہے دنیاوی، وہ سب چیزیں آپ کو چھوٹی لگنے لگیں گی، کیونکہ آپ کا دل خوش ہوگا، آپ سکون میں ہوں گے، تو آپ کا دل چاہے گا کہ درود ابراہیمی میں پڑھتے رہو، اور جیسے جیسے آپ کا دل یہ چاہتا رہے گا آپ تسبیح نہیں چھوڑیں گے، آپ پڑھتے رہیں گے درود ابراہیمی۔ تو ایک بار آپ اس کو آزما کے دیکھیے، بلکہ آزمانا تو نہیں چاہیے تو غلط ہو جائے گا، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے، آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آپ کو میں نے ٹپ بتائی ہے نا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فیض و برکات بھی ملیں گے، انوارات بھی ملیں گے۔ اور سب سے پہلی چیز جو آپ کو اریٹیشن ادھر لگتی ہے نا بیٹھے بیٹھے، کسی انسان کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، یا آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کسی کی وجہ سے، کسی کے بیہیویئر کی وجہ سے، یا آپ بس تنگ آ چکے ہیں زندگی سے، تو آپ اپنی گاڑی کا رخ جو ہے نا اس کو موڑیں، اس کو یو ٹرن دیں درود ابراہیم، پھر دیکھیں آپ کی زندگی، آپ کی کامیابیاں کیسے دوڑ کر آپ کی طرف آتی ہیں، کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسے خوشیاں آپ کی طرف آتی ہیں۔ تو تھوڑی بہت موٹیویشن میں کر لیتی ہوں، لیکن تھوڑی بہت آپ نے شیئر کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی کثرت سے درود ابراہیمی کی اور باقی تمام صیغوں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری، آپ کی، ہم سب کی زندگی میں درود ابراہیمی کا اور باقی تمام صیغوں کا نور شامل ہو جائے، ہماری زندگیاں اس نور سے منور ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔